گزشتہ قسط کا خلاصہ، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ پھر دونوں دنیا و مافیا سے بے خبر پیار کے جہاں میں کھو گئے۔ قسط نمبر 38۔ جانیہ بہت دیر سے سوچوں میں کھوئی ہوئی بیٹھی رہی، پھر بولی، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیوں دل نہیں لگتا کاروبار میں؟ دل اچاٹ کیوں ہو گیا ہے آفس سے؟ مجھے نہیں معلوم، مگر بہت دنوں سے ایسا لگتا ہے مجھے کچھ ہو گیا ہے یا کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ میں زندگی میں ایک خلاصہ محسوس کرنے لگا ہوں۔ میرا دل کچھ کر گزرنے کے لیے کرنے لگتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی ایسا کیوں ہونے لگا ہے کہ وہ بیزار سا رہنے لگا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے بھی زندگی میں ایک خلاصہ محسوس کرنے لگے ہو کیا؟ ارے تم تو میری جان ہو، مگر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ غور کرو خود پر، محسوس کرو کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، یہی تو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ بے بسی سے بولا، میرا خیال ہے اب ہماری زندگی میں ہمارے گھر میں ایک بچے کی اشد ضرورت ہے۔ کیوں جگنو؟ نہیں جانیہ، ابھی نہیں۔ کیوں؟ پلیز، جگنو نے پیار سے کہا۔ اوکے، لیکن اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب وہ جگنو کی بات نہیں مانے گی، اب وہ وہی کرے گی جو اس کا دل کرے گا۔ کم از کم بچے کے معاملے میں وہ اس کی نہیں سنے گی۔ اس کے ذہن میں ایک کیوٹ سی پنکی ڈول کی تصویر ابھری تھی تو وہ خیالوں میں ہی مسکرا دی۔ کیا ہوا؟ کیوں اکیلے اکیلے ہی مسکرا رہی ہو؟ اس نے جانیہ کی ٹھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی بس۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہم سے کی جا رہی ہے۔ کہا نا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں بتاؤ گی؟ اس نے دھمکی دی۔ کچھ ہوگا تو بتاؤں گی نا، وہ شریر سے انداز میں بولی۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ کیا؟ وہ اس معصومیت اور شرارت سے گویا ہوئی۔ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس نے سختی سے کہا۔ کیا پوچھا ہے؟ پھر سے بتاؤ۔ وہ اسے زج کرنے کا سوچ چکی تھی۔ تم نے سنا نہیں تھا جو کہا تھا میں نے؟ نہیں تو سچ سچ واقعی ہی نہیں سنا تھا۔ آپ کو یقین نہیں ہے جانیہ پر؟ جانیہ پر تو ہے، لیکن خود پر نہیں رہا۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ تو تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ لو تو اور کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ تم دوبارہ بتا دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں بتاؤں گا۔ دیکھو جگنو، دیکھ ہی تو رہا ہوں، لیکن سمجھ نہیں رہا۔ اس نے جانیہ کا جملہ اچکتے ہوئے کہا۔ ضد مت کرو، نہیں کرتا تو پھر بتا دو۔ کیا؟ جگنو نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ وہی جو تم کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھو جگنو، وہ تنتنائی۔ نہیں دیکھ سکتا، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ وہ چیخی۔ جو تم نے سنا، مگر میں نے تو کچھ بھی نہیں سنا۔ اچھا ہوا، وہ اسی انداز میں بولا۔ اچھا ہی تو نہیں ہوا۔ وہ بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے تمہارے کانوں کی صفائی کافی دنوں سے نہیں ہوئی۔ کسی دن بلکہ آج شام کو ہی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، تمہارے کانوں کا چیک اپ کراتا ہوں۔ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ نیک کام اپنے لیے کر لو کسی دن۔ وہ خفا خفا سے لہجے میں بولی۔ خفا ہو گئی ہو یار؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ نہیں بولو گی؟ کیا بولوں؟ اسے تنگ آ کر کہا۔ کیا آپ بھی نہیں سنا تم نے؟ آپ نے سن لیا جو میں نے کہا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تم نے سنا تھا جو میں نے کہا تھا؟ ہاں، کچھ بتاؤ۔ یاد نہیں؟ تم کہاں تھی؟ خیالوں میں۔ کس کے؟ جو پاس ہے۔ جو پاس ہے تو پھر اس کے خیالوں میں کیوں کھوئی تھی؟ ضروری تھا؟ یہ غیر ضروری ہے، فاؤل ہے۔ کیسے؟ ایسے؟ اس نے جانیہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاتھ تو ہٹاؤ، پھر ہی کچھ نظر آئے گا تو بتا سکوں گی۔ جب آنکھیں بند ہوں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح جب میں تمہارے پاس تھا تو پھر میرے خیالوں میں گم ہونے کا مطلب تھا تو وہ زبان دبا گئی۔ بتاؤ گی نہیں؟ بتاتی ہوں، ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے جگنو کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہونٹوں کے قریب لے گئی، پھر اس کی چھوٹی انگلی دانتوں تلے داب لی۔ اب مطلب کی سمجھ آ گئی؟ مطلب تو اب سمجھاؤں گا میں تمہیں۔ تمہارا واسطہ بھی جگنو سے پڑا ہے۔ کیا سمجھاؤ گے؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھو، ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرنا کہ میں کچھ سن رہا ہوں نہ دیکھ رہا ہوں، لیکن میں سن بھی رہی ہوں اور دیکھ بھی رہی ہوں۔ تو پھر بتاؤ، کیا سنا تھا اور کن خیالوں میں تھی؟
اس کی حرکت دیکھ کر اس نے فوراً ہی پینترا بدلا۔ میرے خیالوں میں اکثر ایک کیوٹ سی بچی آتی ہے، بالکل پنکی ڈول، گول مٹول خوبصورت ڈریس میں، بیبی کٹنگ، دو پونیاں بنائے، کرولنگ کرتی ہوں، ہماری طرف بڑھتی ہے۔ میں اسے گود میں لینے کی ہاتھ بڑھاتی ہوں تو وہ گھٹنوں کے بل دوڑتی ہوئی میرے پاس پہنچ جاتی ہے۔ میں اسے گود میں لینے کو آگے بڑھتی ہوں تو وہ بدتمیز، پتہ ہے جگنو کیا کرتی ہے وہ؟ اس کے شنکروفی ہونٹوں پر محبت بھری خوبصورت دھیمی سی مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ نہیں پتہ، تم بتاؤ۔ جگنو نے اسے سلسلہ گفتگو جاری رکھنے کا الارم دیا تو وہ باربی ڈول آپ کی گود میں چڑھ جاتی ہے اور مجھے واطیانہ نگاہوں سے دیکھتی ہے، جیسے کہہ رہی ہو میں آپ کے پاس تو نہیں آ رہی تھی۔ میں اسے ڈانٹنے کو جھکتی ہوں تو وہ آپ کے سینے میں منہ چھپا کر ہنسنے لگتی ہے، شریر کہیں کی۔ وہ ہے کون جانیہ؟ ابھی بھی پتہ نہیں چلا آپ کو؟ نہیں؟ اچھا، اس نے بے دلی سے کہا۔ تم بتا دو، میں تم سے سننا چاہتا ہوں چندا۔ وہ جگنو، وہ؟ ہاں بولو بھی۔ وہ ہماری بیٹی ہے جگنو، ہمارے آنگن کی تتلی، ہماری خوشیوں کا گہوارہ، ہماری محبت کی نشانی، ہماری توجہ کا مرکز۔ جانیہ، اس نے شدتوں سے چور لہجے میں پکارا۔ جی۔ وہ بھی مدہوش سی ہو رہی تھی، ڈوبی ڈوبی گہری آواز میں بولی۔ ہماری بیٹی کا نام کیا ہوگا؟ تحریم۔ آپ کو یہ نام پسند ہے نا؟ ہاں، مجھے تحریم نام بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم اسے پیار سے تیمو جانیہ کہا کریں گے۔ اور ہمارے بیٹے کا کیا نام ہوگا؟ وہ جیسے اپنے حواس میں نہیں تھا۔ آیان، جانیہ، یہ دونوں نام تو میری پسند کے ہیں۔ ہاں، ایک بار آپ نے بتایا تھا، میں نے تبھی سوچ لیا تھا اپنے دونوں بچوں کے نام یہی رکھوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ تم نے کہا تھا ہمارے 2 بچے ہوں گے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور دونوں بچوں کے درمیان کم از کم 3 سال کا وقفہ ہوگا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے جگنو؟ تمہیں بھی تو سب یاد ہے نا جانیہ، لیکن مجھے تمہاری بات سے اختلاف ہے چندا۔ کون سی بات سے؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ دونوں نام تم نے میری پسند کے رکھ دیے، اپنی پسند کا نام نہیں رکھو گی؟ نہیں جگنو، آپ کی خواہش کو میں سب سے پہلے ترجیح دیتی ہوں۔ جو آپ کی پسند وہ میری پسند۔ آپ کی بات ٹال سکتی ہوں کبھی؟ آپ کی ہر بات حرف آخر ہوتی ہے میرے لیے۔ جانیہ، اتنا چاہتی ہو، اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ محبت تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، عشق کرتی ہوں آپ سے۔ عشق؟ کیا آپ محبت نہیں کرتے مجھ سے؟ ارے چندا، میری تو دنیا ہی تم ہو، میری دنیا تم سے شروع ہو کر تم ہی پر ختم ہوتی ہے۔ تم کیا جانو؟ ایک تھپڑ اپنی سطح سے گرا گیا ہے مجھے۔ جگنو پلیز، جو گزر گیا سو گزر گیا، گزرے ہوئے پل کا کیا رونا۔ ہم کوشش کریں جو ہمارے ہاتھ میں ہے اسے بہتر بنائیں، جو ہماری زندگی کی خوشیوں کو مزید تقویت بخشے گا۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو جانیہ؟ تمہارا دل بھی ابھی بھی برا نہیں ہوا میری طرف سے؟ جگنو، تم اتنے اچھے کیوں ہو کہ تمہاری خوبیوں نے، اچھائیوں نے مجھے بھی اچھا بنا دیا، ورنہ تو مجھ میں کوئی ایک اچھائی یا خوبی نہیں تھی۔ اللہ بخشے، نانو کو تو مجھ میں خامیاں ہی نظر آتی تھیں اور اس کا اظہار بھی وہ کرتی رہتی تھیں۔ ارے تم کتنی اچھی ہو، کوئی مجھ سے پوچھے کتنی اچھی؟ اس نے پوچھا۔ اتنی؟ اس نے باہیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ بس اتنی زیادہ؟ جگنو نے باہوں کو مزید کھولتے ہوئے کہا۔ بس۔ اس کے لبوں میں بڑی دل فریب ہنسی تھی۔ ادھر آؤ، بتاتا ہوں۔ وہ بھرپور شرارت کے موڈ میں تھا۔ رہنے دو، مجھے معلوم ہو گیا ہے، اس نے دامن بچاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم ادھر آؤ، اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ کہا نا نہیں، بس جان لیا۔ اس کا منہ پھولا دیکھ کر جگنو کو ہنسی آ گئی تو وہ پھر بھرپور قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ جگنو، اب بتاؤ پلیز، کیا بات ہے؟ آپ اتنا پریشان اور بیزار کیوں رہنے لگے ہیں؟ ابھی نہیں، پھر بتاؤں گا جانیہ، پلیز۔ اوکے۔ اس نے ضد نہیں کی۔ اس رات وہ اور جگنو بہت دیر تک جاگتے رہے، پھر وہ اٹھ کر چہل قدمی کرنے لگا۔ جانیہ بے بسی اور الجھے ذہن کے ساتھ اسے بیٹھی دیکھتی رہی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق وہ آفس چلا گیا۔ جگنو کے جانے کے بعد نہ جانے کیوں وہ اداس ہو گئی۔ جگنو اچانک اتنا ڈسٹرب کیوں ہو گیا تھا، وہ اب تک جان نہیں پائی تھی۔ اس کے بعد بہت دنوں تک جگنو خاموش ہی رہا۔ جانیہ کے ساتھ اس کا رویہ پہلے جیسا نرم اور پیار بھرا رہا۔ دونوں نے خوب انجوائے کیا۔ پھر سے روز اچانک جگنو نے کہا،
کل سے میں شام کے کھانے پر نہیں آ سکوں گا۔ کیوں؟ ایک اور آفس لانچ کیا ہے میں نے، اس کی وجہ سے ہی مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ دن بھر کام، تھک نہیں جاؤ گے؟ تھکن تو ہوگی، لیکن زندگی کا معیار بہتر بنانے کے لیے محنت تو کرنا پڑتی ہے، پھر اس کے بعد آرام ہی آرام ہے۔ واپسی کب تک ہوا کرے گی؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ خاموش رہی۔ کہتی بھی تو کیا؟ تھوڑے وقفے کے بعد بولی، آئے تو میں تنہا کیا کروں گی؟ تم بھی کوئی کورس کر لو یا پھر اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر لو۔ مجھ سے اب نہیں پڑھا جاتا تو پھر تو جو تم چاہو دیکھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گاڑی تمہارے پاس ہی ہوتی ہے۔ فی الحال تو کچھ بھی کرنے کا موڈ نہیں ہے میرا۔ پھر وہ اسی خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہی اور جگنو اپنی فائلوں میں سر گھسائے بیٹھا تھا۔ اس شام وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھتی رہی، پھر اس سے بھی بیزار ہو گئی۔ اس نے پاکستان کال کی، اس نے 1 گھنٹہ اپنے سسرال بات کی، لیکن وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے شام ہوتے ہی جگنو کی واپسی کا انتظار شروع ہو جاتا تھا، اور اب تو واپسی کا کوئی ٹائم ہی مقرر نہیں تھا۔ یہ تنہائی سے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ جگنو کے بغیر وہ اس گھر میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے وہ یوں ہی صوفے پر لیٹ گئی اور لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کچھ لمحے سے سوچنے میں لگے کہ وہ کہاں ہے۔ پورے بدن میں اکڑاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ جگنو، اس کا خیال آتے ہی وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے سامنے دیکھا، جگنو بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا۔ جگنو نے مجھے جگایا بھی نہیں۔ جانیہ کو خیال آیا۔ اس نے جگنو کی اس بڑی تبدیلی کو بہت شدت سے محسوس کیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی اور آہستہ سے جگنو کے برابر میں کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنا سر جگنو کے بازو پر رکھ دیا، لیکن وہ پھر بھی سوتا رہا۔ جانیہ نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو چھیڑا۔ جگنو نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ مجھے تنگ مت کرو، بہت تھکا ہوا ہوں میں۔ جانیہ کو دھچکا سا لگا۔ یہ جگنو تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ نمکین پانی لبوں کو چومتا ہوا گردن میں جذب ہونے لگا، اور پھر اس نے کمبل کھینچ کر جگنو کی طرف کروٹ بدل لی۔